اور جب اتارا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک پورا، تو رمضان میں لیلۃ القدر تھی، اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصے میں موقع محل بنا کر اپنے محبوب کو کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی سورت، یوں عنایت فرمایا۔ تو یہ قرآن لیلۃ القدر میں آیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ کسی اللہ والے سے پوچھا کسی نے کہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ اختلاف ہے، رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ ہوتی ہے اور پھر طاق راتوں میں زیادہ ہوتی ہے، 21، 25، 27، 29۔ تو کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ یہ شب قدر ہوتی کب ہے؟ تو فرمایا جس رات کی تو قدر کر لے وہی رات تیرے لیے قدر کی رات ہے۔ اب وہ آ جائے 21 کو اور تو سو رہا ہو، آ جائے 25 کو تو سو رہا ہو، تو فرمایا جس رات کی تو قدر کر لے وہ تیرے لیے قدر کی رات۔ اب قدر کے معنی عظمت کے بھی ہیں، قدر و منزلت لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس چیز کی آپ کے یہاں اردو میں کہتے ہیں کیا قدر و منزلت ہے، تو عظمت کے لیے بڑی عظمت کی رات ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا ہے۔ اور قدر کے معنی تنگی کے بھی آتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمتیں، عنایتیں اور اللہ کا نور، اللہ کی تجلی اتنی برستی ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو قدر کی رات کہا گیا ہے۔ اور قدر کے معنی قابل قدر، قابل احترام، تو جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے اگر اس کو یہ رات نصیب ہو جائے تو وہ خدا کے یہاں قابل احترام بن جاتا ہے، قابل قدر بن جاتا ہے۔ اور قرآن اس رات میں آیا تو قرآن قابل قدر ہے، قابل احترام ہے۔ یہ مفسرین نے الگ الگ معنی بیان کیے۔ قدر کے معنی اسی قادر سے ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کا جہاں ذکر قرآن کر رہا ہے وہاں پہ یہ صیغہ استعمال ہوا ہے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ قرآن کہتا ہے اس مچھلی والے کو یاد کرو، اس مچھلی والے کا ذکر کرو، اذ ذہب مغاضبا، جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چل دیے، فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے خیال کیا کہ مجھ پہ تنگی نہیں ہوگی، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ایک پیار ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، بلکہ ہر انسان امید کرتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ گناہوں کے باوجود ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، تو پیغمبر کو یہ خیال آنا کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم تو شیخ چلی کی طرح چل رہے ہیں نا، خوابوں کی دنیا میں۔ جا رہا تھا انڈے کی ٹوکری لے کے، کسی کی ٹھوکر لگی تو اس نے کہا کہ تو نے جو ہے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ تو شیخ چلی کہنے لگا تیرے کپڑے خراب ہوئے، میرے سارے منصوبے تو نے مٹی میں ملا دیے۔ وہ سوچتا جا رہا تھا یہ انڈے ہوں گے، چوزے نکلیں گے، بیچوں گا، بکری لاؤں گا، بکری بیچ کے بھینس لاؤں گا، یوں تو ہم تو خوابوں کی، خیالوں کی دنیا میں ہیں۔ لیکن پیغمبر ایک ناز اور محبت کے انداز میں خیال آیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ قوم مان رہی نہیں ہے، اتنی مدت سے سمجھا رہا ہوں، اب چھوڑ کے چل دیے، قوم سے ناراض ہو کے چل دیے اور کہا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، تیار رہنا، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ چلے گئے ناراض ہو کر۔ اب اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، داعی کی یہ صفت نہیں ہوتی، میرے پیغمبر ہیں، جب اتنے عرصے سے برداشت کر رہے ہیں تو برداشت کرتے یا میرے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اب پیچھے قوم نے کہا کہ اگرچہ ہم نے نہیں مانا انہیں، لیکن اگر اللہ کے نبی ہیں تو نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ضرور عذاب آئے گا، توبہ کی تیاری کر لو۔ بعض مفسروں نے لکھا کہ 3 دن کے بعد عذاب کے آثار بھی دکھائی دیے، تو وہ قوم جمع ہو کر توبہ طائب ہو گئی۔
اللہ نے عذاب ان کے سر سے ٹال دیا۔ جب عذاب سر سے ٹل گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی، پہلے تو مانا نہیں تھا، اب تو میں جھوٹا ثابت ہوں گا قوم میں، کیسے جاؤں؟ اور اس قوم میں جھوٹے کی سزا قتل تھی۔ نبی نے بھی فرمایا تھا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہم برعکس الٹے چل رہے ہیں کہ آج ہم تہجد گزار ہو سکتے ہیں لیکن سچے نہیں ہو سکتے۔ آج کے مسلمان کا یہ حال ہے، تہجد گزار ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تسبیح اور اذکار میں لگے ہوئے، جھوٹ نہیں چھوٹ رہا۔ تو جھوٹ کی سزا قتل تھی، اس لیے کشتی میں بیٹھ کے روانہ ہوئے، اور کشتی ایک جگہ جا کے بھنور میں پھنس گئی، گرداب میں پھنس گئی۔ اب وہ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ جو ہے یہ میری وجہ سے کہیں مصیبت میں آئی ہو۔ بعد میں لکھا کہ ملاح کہنے لگا کہ ضرور کوئی اپنے آقا سے بغیر پوچھے میری کشتی میں داخل ہو گیا ہے۔ تو سمجھ گئے میں ہی ہوں، کہ مجھے ڈال دو۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ڈالیں گے، آپ ہو ہی نہیں سکتے۔ بھاگے ہوئے۔ ہم قرآن اندازی کریں گے۔ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا 3 بار قرآن اندازی ہوئی، اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، اور وہ خود ہی پانے میں کود پڑے ہیں۔ اب اللہ کا حکم آیا، اے مچھلی میرے یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے۔ اب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لیا اور سمندر کی تہ میں چلی گئی۔ میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا، ایک پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اگر پچھلے جمعے آپ کو یاد ہو، میں بات تسبیح کی کر رہا تھا۔ وہ تسبیح جو ہے، جہاں اللہ نے قرآن کریم میں تسبیح کا حکم دیا ہے، وہاں حمد کے ساتھ ہے، اس کی تعریف کرو۔ جہاں بھی آپ غور کریں گے، جہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں انسان کو خلیفہ بنا کے دھرتی پہ لا رہا ہوں، تو کہنے لگے آپ ایسے کو کیوں لا رہے ہیں جو فساد مچائے گا، خون بہائے گا۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، یعنی تسبیح کے ساتھ حمد ہے۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو اس کی حمد کے ساتھ، یعنی جہاں تسبیح کا ذکر وہاں حمد کا ذکر۔ اذا جا میں آ جائیے، جہاں اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کرو اس کی تعریف کے ساتھ۔ یہ اصل میں استغفار اور توبہ کا طریقہ رب ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی اگر توبہ کرنا چاہتے ہو، استغفار کرنا چاہتے ہو، ہاتھ اٹھائے ہوں اس کے سامنے، تو دعا مانگنا بھی سیکھ لو۔ فرمایا دعا مانگنے کا انداز یہ ہے کہ پہلے اس کی تعریف بیان کرو، اور پھر اس کی تسبیح بیان کرو، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ یہی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں آپ کو ملے گا۔ اب یہ مچھلی چلی گئی سمندر کی تہ میں، اور وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح سنی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ یسبح الرعد، قرآن کہتا ہے یہ بجلی کی کڑک ہے، یہ بھی میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتُ، پرندے سب بنا کے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں کس کی تسبیح سنی؟ سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، اور تسبیح سنی۔ مفسرین نے لکھا ہے سمندر کی تہ میں جو کنکر تھے وہ تسبیح بیان کر رہے تھے۔ اب جب ان کی تسبیح سنی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یاد آیا کہ مجھے بھی ان حالات میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اب انہوں نے کیا تسبیح بیان کی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلے رب کی تعریف ہے، لا الہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی داتا نہیں، تیرے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال سکے، کوئی نہیں ہے تیرے سوا جو مجھے سمندر کی تہ سے نکال سکے۔ فنادا فی الظلمات، قرآن کہتا ہے اندھیروں میں یونس نے پکارا اپنے رب کو۔ یونس علیہ السلام اندھیروں میں ہیں، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ
اے آدم مجھے کشتی سے نکال دے۔ آدم سے بڑا کوئی بابا آیا ہے؟ کسی بابے کو نہیں پکارا ہے مچھلی کے پیٹ میں۔ قرآن سے پوچھو، مولوی گھما سکتا ہے، قرآن نہیں گھماتا۔ اب جب اردو میں ہم اس کا مطلب بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنی طرف سے بتا رہا ہے، تو کیا قرآن پڑھ کے سنا دوں آپ سمجھ جاؤ گے؟ میں قرآن لے کے بھی کھول کے بھی سورہ فاتحہ جس دن جمعے میں یوں کھول کے اور سورہ فاتحہ بیان کر دی، اس دن بھی پھنس جاؤ گے، اس دن بھی پھنس جاؤ گے۔ تو قرآن گھماتا نہیں ہے، تو قرآن سے پوچھ لیا کرو۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں پکارا۔ قرآن سے پوچھو کس کو پکار رہے ہیں؟ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، شکم ماہی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ سائنس مانتا ہے کہ جو ہے سمندر کے اندر 3 سے زیادہ اندھیرے موجود ہیں۔ قرآن بہوچن لایا تھا تو یہ سوچنے اور ریسرچ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے۔ تو سوچے کہ قرآن میں کتنا سائنس بھرا پڑا ہے اور کتنی تحقیق بھری پڑی ہے۔ پھر ظلمات، 3 اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلے تعریف کی، لا الہ الا انت، کوئی نہیں ہے بس تو ہے۔ سبحانک، اب تسبیح بیان ہو رہی، تیری ذات بڑی پاک ہے۔ اب استغفار کر رہے، انی کنت من الظالمین، میں نے غلطی کی، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، میں بغیر پوچھے چلا آیا، میں قوم سے یوں ناراض ہو گیا، میں پیغمبر ہوں مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا، میں داعی ہوں مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فرشتوں نے سفارش کی۔ یہ تسبیح بڑی جامع تسبیح ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ میں بتاؤں اگر کوئی پریشانی میں گھر جائے اور پریشانی کے نکلنے کا علاج کیا ہے؟ کتنا سادہ تعویذ موجود ہے اور تم 1100 کے چکر میں پتہ نہیں کہاں چلے جاتے۔ کوئی پریشانی آئے گی، مولوی پھال کھول کے دیکھ۔ مولوی نے کال کو بیرو کو نہیں کہ تنخواہ کمیٹی بڑھائے گی کہ گھٹائے گی۔ مولوی میرے پھال کھول کے دیکھ۔ اب وہ الٹا سیدھا 1100 11,000 21,000 لینے کے چکر میں بولا آنکھ بند کر، باوڑا ہے۔ بہرحال کتنا آسان تعویذ دیا۔ فرمایا، اب صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، فرمایا اگر تم میں سے کسی پر پریشانی آ جائے، کسی بھی طریقے سے پریشانی ہو، رزق کی پریشانی، بیماریوں کی پریشانی، ٹینشن ہے، دماغ بوجھل ہے، دل بوجھل ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی پریشانی آ جائے تو فرمائے ایک دعا بتاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو، تمہاری پریشانی دور ہوگی۔ ابھی اتنا ہی فرمایا تھا کہ ایک گردو بیچ میں آ گیا۔ اللہ کے رسول انہوں نے اپنی سوال شروع کر دیے، اللہ کے رسول آپ سے کام ہے، آ جائیے میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تجسس ہوا کہ اللہ کے رسول ہمیں بہت اچھا فارمولہ دینے چلے تھے، پریشانیوں کا حل بتانے چلے تھے، یہ بدو آ گیا اور لے کے چلا جاتا۔ کہتے ہیں میں پیچھے ہو گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں دروازہ نہ بند کر لیں، تو میں نے اپنے پاؤں بجائے زور سے تاکہ محسوس ہو کہ پیچھے بھی کوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے دیکھا، سڑے تو فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا وہ آپ جو دعا بتا رہے تھے وہ بتائی نہیں، آپ چلے آئے۔ فرمایا وہ دعا کوئی نئی نہیں تھی، وہ حضرت یونس علیہ السلام والی دعا بتا رہا تھا میں۔ کوئی پریشانی آ جائے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو، اللہ تمہیں پریشانی سے نکال دے گا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، جب حضرت عثمان کے دربار میں پہنچے، مسجد میں پہنچے تو حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سلام کیا۔ مسجد میں سلام کرنے کے آداب ہوتے ہیں، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ زور سے سلام نہ کیا کریں، قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ زور سے سلام نہ کیا کریں۔ ہاں آپ نے دیکھا کچھ لوگ فری بیٹھے ہیں تو آہستہ سے کر سکتے ہیں۔
تو کہتا ہے میں نے سلام کیا اور حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا، تو میں نے جا کے حضرت عمر کو شکایت لگا دی کہ حضرت عثمان نے ایک مسلمان کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب حضرت عمر نے بلایا، عثمان کیا ہوا، تم مسلمانوں کے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ سعد بن ابی وقاص تمہارے پاس آئے تھے، سلام کیا، تم نے جواب ہی نہیں دیا۔ فرمایا کب آئے تھے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، کب سلام کیا؟ کہا میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، سلام کیا، آپ نے میری طرف دیکھا بھی۔ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے آیا ہو، لیکن مجھے یاد نہیں، کیونکہ اس وقت میں ایک بات میں مستغرق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو بات بتائی تھی اس کے تصور میں کھویا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کون آیا کس نے سلام کیا۔ فرمایا وہ کیا بات تھی؟ فرمایا بات یہ تھی، نبی نے فرمایا اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ تسبیح پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا اس میں جو اللہ نقدر استعمال ہوا ہے، یہی وہ صیغہ وہاں استعمال ہو رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر صرف 1000 مہینے کر دیے جائیں تو بھی 80 سال سے زیادہ عرصہ ہوتا ہے۔ اب یہ شان نزول کیا ہے، کب اتری یہ آیت، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا، بڑی عمر پائی اس نے، 1000 سال تک وہ جہاد کرتا رہا۔ 1000 سال تک اس نے اپنی زندگی گھوڑے کی پشت پہ گزار دی۔ تو صحابہ تھوڑے مایوس ہوئے کہ اللہ کا رسول، ایک تو پچھلی امتوں کے عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، اور پھر اتنی نیکیاں کر کے چلے گئے کہ 1000 سال تک جہاد کرتے رہے، تو ہماری عمر تو بہت چھوٹی ہے، 70-80 سال، تو ہم ان کی نیکیوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ بعض روایتوں میں ایک اور عابد کا ذکر مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کو وہ عبادت کرتا تھا اور دن کو جہاد کرتا تھا۔ اور بعض روایتوں میں نبی نے فرمایا 4 پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ تو یہ تینوں واقعات ہیں، ان کی روشنی میں صحابہ پر غم کی چادر چھا گئی۔ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں ریس لگایا کرتے تھے، ایک ہم ہیں جو ماڑیے میں ریس لگاتے ہیں۔ تمہارا ماڑیے سے اونچو کوئی تو ماڑیوں نہیں ہونا چاہیے، یہ محلے میں نہیں ہونی چاہیے ایسی ہلی۔ میں جو کو موبائل لائے ہوں نا، اس سے موبائل اور کوئی کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارے گیٹ پر جو فارچونر یا ڈسٹر کھڑی ہے نا، اسی تو شہر میں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ریس لگاتے تھے نیکیوں میں۔ صحابہ کو تھوڑا غم ہوا کہ ہم کیسے ان تک پہنچیں گے، تو یہ اللہ نے آیت اتار دی کہ غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اگرچہ 900 سال جو ہے عمر پائی ہو، 1000 سال تک عبادت کی ہو، تم نے اگر ایک لیلۃ القدر پا لی تو تم ان سے آگے نکل جاؤ۔ اور نبی نے اس امت کی مثال دی، فرمایا جانتے ہو اس امت کی مزدوری کیا ہے؟ ایک آدمی صبح مزدوری کرنے نکلا اور ظہر تک مزدوری کرتا رہا، اور اس کو جو ہے 1 قیراط اجرت ملی۔ پھر دوسرا مزدور نکلا ظہر کے بعد، وہ عصر تک کام کرتا رہا، اس کو بھی 1 قیراط ملا۔ پھر تیسرا مزدور اٹھا، عصر کے بعد نکلا، مغرب سے پہلے واپس آ گیا، اس کو 2 قیراط ملے۔ جانتے ہو یہ عصر کے بعد کام کرنے والا کون سا مزدور ہے؟ یہ میرا امتی ہے جو کم عمر لایا ہے، کم اعمال کرتا ہے، اجر اور ثواب سب سے زیادہ پاتا ہے۔ اجر اور ثواب ساری امتوں سے سب سے اخیر میں آئی، چھوٹی سی عمر لے کر آئی۔ وہ مولانا طارق جمیل مذاقن فرماتے ہیں کہ انسان کا جو قد تھا وہ 120 فٹ لمبا تھا، اور حقیقت ہے کہ 120 فٹ لمبا تھا انسان۔ وہ مذاقن فرماتے ہیں کہ گھستے ہم 5 فٹ پہ آ گئے۔ تو 5 جو ہے ہماری 5 فٹ تو لمبائی ہو گئی، عمر بہت ہو گئی، 70-80 سال میکسیمم۔ اور پھر نیکیاں کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ رمضان میں کچھ نہیں کر رہے تو 11 مہینے میں کیا کرتے ہوں گے؟ رمضان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟
آپ اپنے گریبان میں جھانک لیں، میں اپنے گریبان میں جھانک لوں، رمضان کے 20 روزے چلے گئے، ہم نے کتنی پہاڑ بنائے نیکیوں کے۔ بہت آفر دیا تھا یہاں پر، ایک آپ نفلی کام کر رہے ہیں وہاں فرض کے برابر قرار دیا گیا، ایک فرض ادا کر دیا 70 فرضوں کے برابر قرار دیا گیا، چھوٹے چھوٹے جملوں پر بڑی بڑی نیکیاں رکھی گئی۔ آپ ایک گھونٹ پر پورے روزے دار کا ثواب لے لو، ایک گھونٹ پر۔ نبی نے فرمایا جو روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے اس کے روزے میں ثواب میں کمی کیے بنا سارا ثواب روزہ کھولوانے والے کو بھی ملتا ہے۔ جس نے روزہ کھلوایا اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو ایک صحابی غریب تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنا کھانا ہی نہیں ہے کہ ہم روزے داروں کو کھانا کھلائیں۔ فرمایا میں نے کب کہا کہ پیٹ بھر کے کھلاؤ، یہ ثواب تو اللہ دودھ کی ایک گھونٹ پر، کھجور کے ایک پیس پر اور پانی کی ایک گھونٹ پر دے دیتا ہے۔ اب پانی خریدنے کے لیے پیسے لگے آپ کے، آپ نے میٹھا پانی لائے، فلٹر پانی لائے، آپ نے روزے دار کو وہ پلا دیا تو اس کے روزے دار کا جو ثواب اس کو تو ملے گا ہی، اس نے کوئی کمی کیے بنا پورا ثواب تم کو بھی ملے گا کھجور کے ایک پیس پر۔ فرمایا اللہ کے رسول اگر ہم، کیونکہ مالدار صحابہ بھی بیٹھے تھے، کہ اگر ہم روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیں تو، فرمایا اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دے تو قیامت کے میدان میں جہاں سورج سر کے قریب ہوگا، لوگ پیاس میں پکار رہے ہوں گے پانی پانی، اس وقت یہ روزہ کھلوانے والا، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانے والا عرش کے سائے میں میرے حوض سے ایسا پانی پی رہا ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے۔ حوض کوثر میں علماء نے لکھا ہے جس طرح زمزم میں دونوں تاثیر ہیں، کہ زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے۔ بہت سارے ایسے آئے، وہ حضرت ابو ذر غفاری آئے تھے تحقیق کے لیے، 20 دن رہے چھپ چھپ کے، کہتے ہیں میں نے صرف زمزم پیا۔ زمزم دونوں کام کرتا ہے، حوض کوثر بھی دونوں کام کرے گا۔ حوض کوثر کا پیالہ جس کو مل گیا جنت میں داخل ہونے تک، یہ شارٹ ٹائم نہیں ہے، 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اب 50,000 سال میں نہ اس کو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی۔ تو بہرحال ثواب ہی ثواب ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور طاق راتوں میں یہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب اس آخری عشرے میں اسے تلاش کرنا ہے۔ زندگی میں اگر آپ نے 2-3 راتیں بھی لیلۃ القدر کی حاصل کر لی تو سمجھو کام بن گیا، ہزاروں سالوں کی عبادت ہمارے کھاتے میں آ گئی۔ اس لیے کوشش کریں 20 دن تو اپنے غفلت سے نکالیں، نہ قرآن پڑھا، نہ اس کو یاد کیا، نہ صدقات خیرات کیا، اس غفلت سے نکل لی۔ مہمان زیادہ نہیں ٹھہرتا ہے، کتنا ہی قریبی ہو، سگا ہو یا داماد ہو، مہمان زیادہ نہیں ٹھہرتا ہے۔ رمضان بھی بہت جلدی تیز رفتاری سے جا رہا ہے۔ کل آپ نے رمضان کا چاند دیکھا تھا اور کل عید کا دیکھو گے، یہ رمضان گیا۔ تو اب یہ جو 10 دن ہیں اس میں بھی کمال ہے، فل نیکیوں کے سیزن کا یہ عشرہ ہے۔ اس میں کوشش کریں راتوں کو کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی، جس طرح پابندی کے ساتھ تراویح بھی پڑھیں۔ کیوں سستی آ گئی؟ وہ 2 صفیں کیوں غائب ہو گئی ہر مسجد سے؟ یہ شوقی آئے تھے، شوق کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور شوق کی پیچھے اچھی نیت بھی نہیں ہوتی۔ جو شوقیہ مسجد میں آتے ہیں نا، وہ کیوں آتے ہیں؟ کہ امی کہے گی بیٹا نمازی ہے، میرا دوست کہے گا تراویح پڑھ کے آیا ہے، تو کسی بھی احسان کر کے آیا، میں روزو رکھو آج تو پہاڑ توڑ دیا تو نے، اتنے ٹھنڈے روزے چل رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے رکھا ہے تو نے۔ تو یہ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، یہ 2-3 دن کے بعد غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے۔ نیت جذبہ، میں اپنی کمائی، آخرت کی کمائی کے لیے آ رہا ہوں، اپنے بھلے کے لیے آ رہا ہوں، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کی بھی فائدہ سامنے رکھ کے چلے گا۔ اللہ کے لیے چلے گا وہ لمبا چلے گا، اخلاص کے ساتھ جو چلے گا وہ لمبا چلے گا۔ بہرحال کیا کام کرنا ہے؟ لیلت کو کم سے کم طاق راتیں ہیں، اس کی قدردانی کر لیں، اس میں تھوڑی عبادتیں کر لیں۔ عبادتیں کوئی فکس نہیں، آپ نوافل پڑھنا چاہیں، دعا کرنا چاہیں،
اللہ سے دعا بھی عبادت ہے. نبی نے فرمایا دعا مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ عبادتوں کا مغز ہے. کتنا بیوقوف ہے وہ شخص جو اخروٹ کا چھلکا کھاتا ہے مغز نہیں کھاتا. دعا مغز ہے ساری عبادتوں کا. تو اس مغز کو بھی نہ چھوڑیں. تنہائی میں ہاتھ اٹھا لیں. مسجد بھی ضروری نہیں ہے، وضو بھی ضروری نہیں ہے دعا کے لیے. ہاتھ اٹھائے گھر میں آپ نے جہاں بیٹھے پلنگ پہ بیٹھے وہاں بھی وہ سن لیتا ہے. کتنا آسان ہے. یہ سارے عبادتوں کا مقصد ہے. اللہ سے باتیں کیا کرو، غفلت سے زندگی گزار دی، لیکن مولا کوئی بازو کی طاقت سے نیکیاں تھوڑی کرتا ہے. تو توفیق دے میں نیکیاں کروں، میرے سارے گناہوں کو معاف کر. میں دنیا کے دھوکے میں پھنس گیا، غلطی کر بیٹھا، انسان ہوں، خطاؤں کا پتلا ہوں، بار بار بھولتا ہوں، وعدہ توڑتا ہوں. تو رب العالمین تجھے معاف کرنا پسند ہے. اور نبی حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. عائشہ یہ دعا مانگا کر. اگر یہ دعا یاد نہ ہو نا تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ انک عفو، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند بھی ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. یہ دعا کا ترجمہ ہے. تو معاف کرنے والا ہے اور تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے بھی معاف کر دے. تو ایک تو شب قدر کو تلاش کرنی ہے. راتوں میں تلاش یہی ہے کہ زیادہ آتی ہے، چانسز زیادہ ہیں، تو راتوں میں زیادہ کوشش کریں. ویسے یہ آخری عشرہ ہے اور ٹھنڈے دن ہیں اور چھوٹے دن ہیں تو پورے عشرے کی قدر کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادتیں اکٹھا کر لیں. اور ایک عبادت جو عید سے پہلے کرنے کی وہ صدقہ فطر ہے. یہ واجب ہے، یہ جان کا صدقہ ہے. یہ چھوٹوں پر بھی ہے بڑوں پر بھی ہے. کریں کتنا صدقہ فطر ہے؟ یہ کم سے کم جو ہے گیہوں کا دن چل رہا ہے دنیا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 اجناس سے صدقہ فطر ادا کیا. کبھی کھجور سے دیا، کبھی کشمش سے دیا، کبھی جو سے دیا اور کبھی گندم سے، گیہوں سے دیا. عرب میں گیہوں کم پایا جاتا تھا، بہت کم گیہوں کی روٹی کھائی ہے صحابہ. ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے سن رکھا تھا کہ گیہوں کی روٹی کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے. ایک دن کہ میں سفر میں تھا اور مجھے گیہوں کی روٹی مل گئی. ادھر میں کرتا پیچھے کر کے ادھر روٹی گیہوں کی کھا رہا تھا اور ادھر بوڈی دیکھ رہا تھا. بولے صاحب کہ میں نے سنا ہے کہ موٹا ہوتا ہے تو کہیں میں موٹا ہو رہا ہوں کیا؟ بہرحال کچھ مزاج کے سادہ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک بوڑھے تھے، وہ سر میں درد ہوتا تھا، بولا بہت سر درد کر رہا ہے، تو ٹیبلٹ لے لے. اور ٹیبلٹ لے لی، پانی پی لیا. بولا میں نے لے لی، ابھی تک صحیح نہیں ہوا. ارے ابھی وہ پگھلی ہی نہیں ہے اندر جا کر، تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. تو گیہوں کی روٹی کم کھائی عرب نے، لیکن جو زیادہ استعمال ہوا. اب جو کے اعتبار سے یہ مالداروں کو کہہ رہا ہوں، کبھی کھجور سے نکالا کرو، کبھی کشمش سے اور کبھی جو کے بھاؤ سے. اچھا اگر آپ کھجور سے نکالیں گے تو 3.5 کلو کھجور ہے، کشمش سے نکالیں گے تو 3.5 کلو، جو سے نکالیں گے تو 3.5 کلو، گیہوں سے نکالیں گے تو 1.25 کلو ہے. احتیاطاً 2 کلو استعمال ہو رہا ہے. لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں صدقہ فطر کتنا ہے، تو یہ 2 کلو یاد رکھا کرو اور گیہوں کا بھاؤ معلوم کر لو. 35 روپیہ کلو ہے تو 70 روپئے ہوتے ہیں ایک آدمی کا صدقہ فطر. ایک آدمی کا صدقہ فطر گیہوں کے حساب سے 70 روپیہ ہوتا ہے. چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ عید کی خوشی کے موقع پر کسی غریب کا چولہا ٹھنڈا نہ رہے.